الرحمن الرحيم وإلا يمس شيئا في يده ثم قبله وإن عجز عنه بسم الله الرحمن وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبي عليه السلام وطواف طواف القدوم وبارك وسلم وسنة للآفاقي بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر آج جی پہنچ گئے مکہ شریف حجر اسود کے سامنے طواف شروع کرنے لگے تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو بوسہ دے ہاتھ لگائے کسی کو تکلیف دینے بغیر وَإِلَّا وگرنہ اگر وہ بھیڑ ہے تو مگر نہ مس کرے کسی شے کو جو اس کے ہاتھ میں ہے چھڑی یہ کوئی شے وہ لائے دوروں ثم قبلہ پھر بوسہ دے لے اس شے کو جتھوں لائی ہے نہ اتھوں انہوں چم لوے اور اگر عاجز آ جائے ان دونوں سے نہ خود ہاتھ لگا سکے نہ کوئی چیز لگا سکے تو استقبال کرے حجر اسود کا اور تکبیر پڑھے اور کلمہ شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور صلوات بھیجے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور پھر طواف کرے طواف قدوم یہ طواف قدوم مسنون ہے آفاقی کے لیے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ خیر یمسو یہ امساس بضم البا کسر المیم مضارع ہے امساس سے مسئلہ یعنی اگر ناممکن ہو اس کو یہ کہ بوسہ دے حجر اسود کو اپنے منہ کے ساتھ تو مس کرے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا مس کرے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ دو اگو پھر او ہونا چاہیے تھے جی وہی نا بھی تھے او ہونا چاہیے نا یا مس کرے حجر اسود کو کسی شے کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں ہے تین ہو گئے نا منہ نال چومے نا جے نہ چم سکے تو ہاتھ لا کے تے ہاتھ نو چم لوے جے ہاتھ بھی نہ لا سکے تو ہونا تیسری صورت ہے نا پچھلا ممکن نہ ہو تو یہ کرے کیڑا کدے بھی جانا پہ وہی نا میں دسنا پہ نا تو تین کی دس رہے پہ تین صورتیں نہیں بن گئی کہ دو یار وہ صورتیں کنیاں بنیاں کو تو میں یہ تینوں رونا رو رہا ہوں یار کی بیماری ہے جی یا منہ نال چومے نہیں تو دوروں ہاتھ لا کے ہاتھ نو چومے تو جے نہیں تو کوئی سوٹی ہے تو انہوں لا کے چومے جی یہ تین دس رہا ہوں یعنی اگر ناممکن ہو اس کو یہ کہ چومے اس کو اپنے منہ کے ساتھ یا مس کرے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ دو صورتیں تو مس کرے اس کو کوئی شے جو اس کے ہاتھ میں ہے جیسے عصا اور اس کی مثل تو پھر اس کو چومیں جی اور تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے استلام کیا تھا حجر اسود کا اپنے عصا مبارک کے ساتھ اخرج البخاری وغیرہ
عن ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار طواف کر رہے تھے بیت شریف کا، اور سرکار استلام کر رہے تھے رکن کا اپنی مہجن کے ساتھ جو سرکار کے پاس تھی، اور سرکار بوسہ دیتے مہجن کو، وہ جو چھڑی کھونڈی جو سرکار کے ہاتھ میں تھی۔ تو اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا اونٹنی پر سوار ہو کر، تو اب اونٹنی اونچی ہے، حجر اسود کا کونا جو ہے وہ پست ہے، اوپر سے نیچے اونٹنی پر بیٹھ کر بوسہ نہیں دیا جا سکتا، ورنہ سرکار کو کس نے روکنا تھا بوسہ دینے سے؟ جی کو صحابہ پاک یہ تو نہیں کہ وہ رش کر رہے ہیں، وہ سرکار کے پیچھے پیچھے تھے جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لگاتے، اس کو یہ نہ بنائے کوئی دلیل کہ لوگ صحابہ پاک نے سرکار کے لیے رش کر دیا تھا تو سرکار کے لیے چومنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس لیے سرکار نے اپنی چھڑی کو لگائی، تو یہ سنت بنا دی ساری جی۔ اب وہ چھڑی لگا کر اس کو بوسہ دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو باقی ہم چونکہ سارے مجتہد ہیں بنیادی طور پر، پھر ہم جو جملہ بولتے ہیں یہاں سے یہ ثابت ہوا، پھر وہ یہاں سے آپ ثابت کریں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا جی، کہ کیا کیا یہاں سے ثابت ہوا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبالہ، اگر یہ چھڑی بھی نہ لگا سکے تو یعنی کھڑا ہو جائے اس کے مقابل اپنے چہرے کے ساتھ، اور اشارہ کرے اپنے ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ انج حجر کی طرف، اور بنائے ان کا ظاہر اپنے چہرے کی طرف، دراں لے کے اٹھانے والا ہو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر یا اپنے کاندھوں کے برابر، انج ہاتھ اٹھانے نے، انج اٹھاؤ، نماز واسطے بھی تو انج ہی اٹھائی دینا جی، دعا واسطے انج نے جی، اے جی میں نماز واسطے ہاتھ اٹھانے نے، ایویں ہاتھ اٹھانے نے اس وقت سامنے۔ یہ وہاں رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، آپ اس کونے کے سامنے ادھر چلتے چلتے آئیں تو مڑ کے اس طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کے آگے بھی عورتیں ہیں، پیچھے بھی عورتیں، آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے وہاں دیکھنا ہے کہ چلتے چلتے اس طرح کر کے آگے چلنا ہے، یا کہ 10 عورتوں کے پستان آپ کے ساتھ چمٹ جائیں، وہ آپ نے خود وہاں فیصلہ کرنا ہے جی۔ یہ آپ جب رکیں گے تو لوگ رکتے نہیں ہیں، تو اب کہ رکنے کی وجہ سے راستہ رکے گا تو کیا ماحول بنے گا، یہ جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ خود دیکھیں، مسئلہ بہرحال اسی طرح ہی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اتھے انج نے اگے بندے گزر رہے ہیں، انہوں نے منہ نال ہاتھ لگ جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ اکبر پڑھے، اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اور الحمدللہ پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ یہ ساری باتیں اب یہ ساری باتیں وہاں کھڑے ہو کر پڑھی نہیں جا سکتی، اتنا اب رش ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہو مکی انہوں نے چینل ہے باقاعدہ ہر وقت خانہ کعبہ بخا رہے ہیں، تو طواف والے بندے تسی ویکھ سکتے ہو، حجر اسود دا کونا بھی سامنے آندا ہے بھی اتنے کنا رش ہے
کہ بھی کیا ہے کھلو کے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جڑا کوئی بندہ 2 4 10 دفعہ جانا ہے پھر انہوں تجربہ ہو جاتا، وہ کر لینا گزارا. نویں بندے واسطے بڑا مسئلہ ہے جی. یا خصوصاً نال عورت لے گئے ہو یا تواڈے مگر 4 5 بندے نے قافلے دے، تسی اگے اگے امیر بنے ہو. ہن تسی اوتھے کھلوندے ہو نا کدے سارے جی، تے تساں سارے واسطے راہ ڈک دینے جی. کلا بندہ تو ہوئے نا تو انج کھلو جائے تو سائڈ تو بندے گزر جاندے نے. میں ایویں کردا ہوں، میں پورا کرنا الحمدللہ. لیکن جس ویلے تسی امیر قافلہ ہونا ہے نا یا نال تواڈے زنانیاں نے مگر 1 2، اس وقت تمہیں تھوڑا جلدی کرنا پینا ہے. مشکلات بندیاں نے، دوسریاں واسطے راہ ڈکیا جاتا ہے جی. اور رش سارا جڑا وہ حجر اسود دے کونے تے ہوندا ہے. ایتھے ہی کجاں آ کے نویاں اتھوں طواف، ہر چکر وچ نویاں طواف شروع کرنا ہے، تو کجاں دے 7 چکر انہیں نکلنا ہے. انہیں نکلنا بھی اتھوں ہی ہے، پچھلیاں آ کے داخل بھی اتھوں ہی ہونا ہے، ایتھے ہی کھلو کے استلام بھی کرنا ہے. رش سارا جڑا ہے نا وہ حجر اسود دے کونے تے پیندا ہے جی. اتھے ساری پولیس کھڑی بھی خدا دے بندے کوئی ایک دوجے نو. تو دوجا جڑے نے تو مسئلہ پکا کے جاندے نے بھی وہ مقام ابراہیم دے سامنے نماز پڑھنی ہے. عورتاں بھی اتھے، مرد بھی اتھے، اور رسی بدی پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی تھلے آ جائے گا، جتھے جگہ ملے اتھے پڑھ لو. وہ پھر اینے مسئلے پورے پکوا کے سمجھا کے بھیجیے تے تاں ہے نا جی. جس بندے نہیں ویکھیا، اور میں اللہ دا کروڑا شکر حاضری، اگر حاضری نہ دیتی ہے تو میں پڑھان لگے ہی پکوانا سی کہ پتر اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جی نمرہ کیتا انہیں بچے بولنا سے استاد محترم بات تو ٹھیک ہے لیکن رش بہت ہے، یہ ہو نہیں سکتا وہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. قولہ و سنہ بصیغۃ المجہول، یعنی یہ بات کہ طواف قدوم او نسلیو ایک نماز ہے جڑی روزانہ نصیب ہے 5 واری. سال تو بعد روزے نصیب ہوندے نے فرض، ہر روز نہیں ہوندے. کہ ہوندے نے پیسے لب جان تے زکوٰۃ بھی فرض جڑی نا، فرض والا ثواب سال 1 واری ہے، 2 واری نہیں. حج فرض والا ثواب زندگی صرف 1 واری ہے. صرف نماز ایک نعمت ہے کہ روزانہ 5 واری فرض دا ثواب لے لو. کوئی نہیں گل سمجھ آئی. ہون کو بندہ فرضی روزے دا ثواب لینا چاہے، ادا روزہ تو لے سکتے ہیں. اینا دنوں جو کوئی بندہ حج کرنا چاہے، جن دے کول پیسے نہیں وہ زکوٰۃ دے تو فرض دا ثواب لوے ہو سکتا ہے. اور جڑا نصاب دا مالک نہیں وہ زکوٰۃ دی نیت کر کے دے تو فرض زکوٰۃ دا ثواب ہو جائے گا، صدقہ ہی ہونا ہے جی. یہ جڑے ارکان نے کلمے تو بعد 4، انہاں دی کو اہمیت سمجھو کہ بھئی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب بندہ فرائض پر پابندی کرتا ہے. اور مسنون ہے وسنہ بصیغۃ المجہول، یعنی یہ بات کہ طواف قدوم وہ کہ ہوتا ہے حاجی کے آنے کے وقت. یہ طواف قدوم سنت ہے لمن، اس شخص کے لیے جو داخل ہوا مکہ شریف میں، مکہ شریف سے باہر سے، نہ کہ مکی کے لیے. اور یہ طواف ہے مفرد بالحج کے لیے. اور بہرحال متمتع اور قارن، متمتع نے تو صرف عمرہ کرنا ہے، بعد میں اس کا احرام ختم ہے، حج کا احرام 8 کو شروع ہوگا. قارن دونوں احراموں کی نیت کرتا ہے. اور بہرحال متمتع اور قارن، پس کافی ہے ان دونوں کو طواف عمرہ. اور جائز ہے قارن کے لیے یہ کہ طواف کر لے قدوم کے لیے عمرے کے طواف کے بعد. جی یہ عمرے کے طواف کے بعد
یہ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. قضا فی اللباب جی، وگرنہ مس کرے کسی شے کو جو اس کے ہاتھ میں ہے، پھر بوسہ دے لے اس کو، اور اگر عاجز آ جائے دونوں سے تو استقبال کرے حجر اسود کا اور اللہ اکبر پڑھے اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور طواف کرے طواف قدوم. اور مسنون ہے طواف قدوم آفاقی کے لیے. تو یہ طواف کیا ہے؟ سنت ہے جی. وأخذ عن يمينه فيبتدئ مما يلي الباب. الضمير في يمينه يرجع إلى الطائف، فالطائف المستقبل للحجر يكون يمينه إلى جانب الباب، فيبتدئ من الحجر ذاهبا إلى هذا الجانب وهو المنتصن، أي ما بين الحجر إلى الباب. چلو جی. اور شروع ہو اپنی دائیں جانب سے، پس ابتدا کرے اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے دروازے کو. اے کونے حجر اسود دا ادوں ویکھ، اے ایتھے آ ساری دیوار خانے کعبے دی اینی مثلاً دروازہ درمیان وچ نہیں، دروازہ ایتھے وے جی جی، دو پورے اس دیوار دے درمیان چ نہیں دروازہ ایتھے وے. اے حجر اسود دے کونے تو دروازے دے درمیان جڑی کندھ ہے نا، کندھ ہونی کونی ہونی ہاں، وہ جڑی کندھ ہے ان دا نام ہے ملتزم. کی نام ہے؟ ہن ایتھوں نے عمرے والے نے نہ طواف والے طائف نے ایتھوں انج ٹرنا ہے، انج ایویں کہ اپنے سجے پاسے ٹرنا ہے، اپنے سجے پاسے ٹرنا اس نے جی. تو جو یعنی ادھر چلے جو دروازے کو ملی انج کر کے چکر کرنا ہے، انج نہیں. ضمیر فی یمین ہی میں لوٹتی ہے طائف کی طرف، پس طائف استقبال کرنے والا ہوگا حجر کا جی، تو ہو جائے گا یمین اس کا دروازے کی جانب. جس انج کھلو کے کرنا ہے نا، اے منڈ ادھر ہو جانا ہے. تو پس ابتدا کرے حجر سے جاتے ہوئے اسی جانب، اور وہ ملتزم ہے جی، یعنی وہ جگہ جو حجر سے کے درمیان سے لے کر دروازے تک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ملتزم ہے. این یمین ہی، پس بنائے کعبے کو اپنے یسار کی طرف. جل انج گھومنا ہے، سجا موڈا باہر آ گیا جڑا ننگا ہے، تو کھبا جڑا خانے کعبے والے پاسے وے جی. بنائے کعبے کو اپنے یسار سے، باوجہ ویکھیوں تو لفظ کو پچھا نہ ہونا، باوجہ ہونے کی لکھے ہے؟ لکون القلب لکھے ہے نہیں، لکون کو نہیں نالے گا، لکون القلب نہیں تو القلب کی ہے پھر جی. باوجہ ہونے دل کے محل اس کا طائف کا یسار، یہ عبارت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چونکہ دل کیڑے پاسے میں؟ کھبے پاسے میں جی. پس مستحب ہے یہ کہ بنائے اس جانب کو کعبے کی طرف، جڑے پاسے کی ہے، چونکہ کھبا پاسے ادھر کریں گے تو دل خانے کعبے والے ہوئے گا جی.
اور اس میں اور بھی نکتے ہیں، ذکر کیا میں نے ان کو اپنی تعلیقات المسمى ظفر الانفال جو متعلقہ ہے میرے رسالہ غایت المقال فی ما یتعلق بالنعال میں۔ پس ابتدا کرے یعنی شروع ہو اس جہت سے جو قریب ہے باب الکعبے کے، وہی منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، اخرجہ مسلم۔ وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ، ملتزم نہیں ملتزم، ملتزم اسیاں جنہ چمٹنا ہے نال، یہ التزام سے ہے۔ نام رکھا گیا اس دیوار کا جو حجر اسود کے درمیان اور خانہ کعبے کے دروازے کے درمیان ہے۔ وباب الکعبہ، نام رکھا گیا اس جگہ کا من الکعبہ تھے، جو کعبہ شریف سے ہے وہ دیوار، اس کا نام رکھا گیا ملتزم، اس لیے کہ وہ جگہ ہے لوگوں کے چمٹنے کی، کیونکہ مستحب ہے یہ کہ چمٹے بندہ اس کے ساتھ طواف سے فراغت کے بعد، اور تضرع کرے دعا میں، پس بے شک وہ اجابت کی جگہوں سے ہے، اجابت کی جگہوں سے۔ زنانیاں وہ تھی چمڑنا تھوڑی جی تھا تو مردہ بھی وہ تھی تے بہرحال مسئلے بڑے بن گئے نے۔ اور شروع ہو اپنی دائیں جانب سے، پس ابتدا کرے اس جگہ سے جو ملی ہوئی ہے دروازے کو۔ ضمیر یمین ہی میں لوٹتی ہے طائف کی طرف، پس طائف استقبال کرنے والا ہو، بس طائف ایسا طائف جو استقبال کرنے والا ہے حجر کا، ہو جائے گا اس کا یمین دروازے کی جانب، پس ابتدا کرے حجر سے درا حالے کے جانے والا ہو اسی جانب کو، اور وہ ملتزم ہے یعنی وہ جگہ جو حجر کے درمیان سے لے کر دروازے تک ہے۔ اے اللہ دی شان ہے کہ جس لئے حجر اسود تو استلام کر کے سیدھا منہ اگاں کر کے ٹرنا ہے تو سیدھا منہ مدینہ شریف ہوندا ہے۔ ایویں صفات و جس ٹائم سائی شروع کرنے تو سیدھا منہ جڑا ہے نا جی وہ مدینہ شریف وال ہوندا ہے۔ جی 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 جس لئے حتیم تو بندے مردے نے اس وقت مدینہ شریف نو کنڈ ہوندی ہے، پتہ نہیں وہ بندے کدھر جاندے نے، تھام ہی کھل جاندی ہے تے بندے جلدی نال اگاں چلے جاندے نے جی رکن یمانی تک۔ یہ ہر چکر وچ ہر بندہ اس دا تجربہ کر سکتا ہے جی، ہر بندہ اینے رش دے باوجود کوئی سمجھ نہیں لگتی جی، بندے پچھو پورے نے، اوتھے آ کے تھان کھلی ہو جاندی ہے اور بندے جلدی ٹردے نے جنی دیر مدینہ شریف نو کنڈ ہوندی ہے جی۔ یہ میں ہر چکر جوینا جی۔ جاعلا رداءه تحت ابطه اليمين ملقيا طرفه على كتفه اليسرى وفي المختصر قلت مضطبعا ومعنى الاتباع هذا۔ درا حال کے کرنے والا ہو اپنی چادر کو اپنے یمین کے ابط کے نیچے ڈالنے والا ہو، اس کو ڈالنے والا ہو چادر کی طرف کو اپنے کتف یسرا پر، چادر تھلوں لگا کے موڈا ننگا کر کے تے کھبے تے سٹ دینی جی، اے ننگا ہو جائے جی، سمجھے جی، اے طریقہ ہے جی۔
مختصر میں کہا میں نے کہ مدطابعاً کی مدطابعاً، اور اتباع کا معنی یہ ہے جو دادا جی نے پوری عبارت لکھی ہے جی اتباع کا یہ معنی ہے، تو یعنی وہاں میں نے ایک لفظ بولا ہے جس کی وجہ سے جس کا یہ سارا معنی ہے جی، سارا معنی ہے کہ اتباع کرے جی۔ جائلن یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، سونے کو ثابت ہے، سنن ابی داود وغیرہ میں، اور سنت اس کی شروع کے وقت سے طواف میں اپنے فراغت تک ہے، صرف طواف دے اندر اتھے جا کے موڈا ننگا کرنا ہے تو اس طواف تو بعد ختم، کیونکہ فائزہ ہیں کتھے واہ ہوا کیڑی جگہ تو نہیں یا شرح میں پڑھدا پیا بس سننا تو ہوئے نا، ٹھیک ہے ان جو ودا میں ٹھیک ہے، اور اس کی سنت شروع کے وقت سے طواف میں اپنے فراغت تک، تو مطلب معنی ٹھیک ہے، پس جب وہ بھی ٹھیک ہے، پس وہ سنت اور وہ سنت ہے لیکن اس وقت میں، پس جب فارغ ہو جائے طواف سے تو ترک کر دے اس کو، چادر کٹ کے تو موڈا کج لوے طواف کر کے جی کی کر لوے کج لوے، تو گل ہوا حضر باشی ہوئے تو تاں یہ کوئی مطلب رش وچ تے نال کو دو چار ہون تے ہوش اڈے ہوندے نے بندے دے جی۔ اور اگر پڑھی اس نے طواف کی 2 رکعتیں مدطابعاً تو کورے ذالک کا مکروہ ہے یہ جی، مدطابعاً مدطاجعاً کی شے ہو گئی تھے، اتباع نہیں پہ چلتا جی، مدطاجعاً لمے پہ کے پڑھیاں تینوں راز یاد آ رہی لمبا پہ آ رہے ہیں نہیں اتنے لمے پہن کا کی مطلب ہے جی بندے جی بھئی اتباع چلتا پہ موڈا ننگا باجے جائے پہ، اگر موڈے ننگے دی حالت میں 2 رکعتاں طواف دیا پڑھیاں تے مکروہ کہ لمے پہ کے پڑھنیاں سوتے جی۔ اور اگر پڑھی اس نے طواف کی 2 رکعتیں مدطابعاً، جیم کٹیے جیم بن نہیں نہ سکتی، استجاع تھے لیٹ کے تو مقصد کو نہیں نہ استباع ہے بھی موڈا ننگا کر کے کدے پڑھیاں تے چونکہ ختم ہو گیا دا وقت بس اتنا ہی سی، ظاہر جو کچھ سونے کیتا ہے اس دے مطابق رہنا ہے تے دین ہے تے اگاں پیچھا ہونا ہے تے خواہ مخواہ یا کسی کام نے مکروہ تنزیہ بننا ہے خلاف نے یا مکروہ تحریمی اگر اس تو بڑا ہے تو حرام تک جانا ہے، وہ نصوص دے اعتبار نہ انہوں نے درجے بن دے جو تو ظاہر ہے جی شریعت کے خلاف جانا کوئی نہ کوئی تو بننا ہے۔ قضا فی شرح لباب المناسک ملتزم ہوا ما بین باب الکعبۃ والحجر الاسود لأن الناس یعتنقونہ اے یضمونہ الی صدورہم، اور ویت فان یعلی ابن امیہ جن کو کیا کہتے ہیں اچھا پرسوں ترسوں سبق پڑھے کتاب گئی سبق گئے، یعلی بن منیہ یاد ہے مشہور صحابی نے جی کہ کون نہیں پڑھے ایسے تو بولو چاہ کہ جناب یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے
طواف کیا بیت شریف کا، مد طابعاً سرکار نے اجتباع کیا، اور سرکار پر چادر مبارک تھی، بردن دراں حالے کے کرنے والا بنانے والا ہو، اپنی چادر کو اپنی دائیں بغل کے نیچے ڈالنے والا ہو، چادر کی طرف کو اپنے کتف یسریٰ پر، اور مختصر میں کہا میں نے مد طابعاً، اور اجتباع کا معنی یہی ہے۔ بسم اللہ الحتیم سبعۃ اشواط، الحتیم مشتق من الحتم وهو القصر وهو موضع فيه الميزاب، سمي بهذا لأنه حتم من البيت أي قصر۔ صبر۔ اچھا جی، یہ جڑا طواف کرنا ہے نا، اور حتیم کے ورا میں، حتیم کے اوپر سے طواف کرنا ہے، حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا جی، ورا الحتیم۔ تو چکر کرنے کتنے؟ 7 اشواط، 7 چکر۔ کتنے؟ ایک طواف ہے، 7 چکر، یہ ایک طواف ہے۔ اچھا جی، وراء الحتیم وہو الموضع، وہ جگہ ہے وہ کہ احاطہ کیا گیا دیوار کے ساتھ، نصف دائرے کی مثل، خارج من الکعبہ، مزاب رحمت کی جانب میں، اور تحقیق صحیح ثابت ہے صحیح مسلم میں مرفوعاً کہ بے شک وہ 6 ہاتھ ہیں مزاب رحمت سے، بیت سے۔ وہ جڑی دیوار ہے نا، اتھو 6 ہاتھ انج کر کے، کنا 1.5 فٹ ہے، تو کنا ہو گیا 9 فٹ، کنا ہو گیا؟ وہ جگہ اندر چوکھی ہے جی، چوکی اس واسطے مجبوری بنی ہے، جی انہوں 9 فٹ تک بنائیے نا، کی کریے پھر دیوار ہی سیدھی بننے سے۔ جی میں خانہ کعبہ جا رہے ہیں نا، ایویں تھوڑا جا اگے جانا سے نا، پھر دیوار انج بننے سے نا سیدھی، 2 کونے بننے سن، کی بننے سن، کنے سن بننے، تو ادھر تو خانے کعبے تے تو کونے جڑے نے وہ اتنے شرطے کھلوتے نے، تے ایک رکن یمانی ایک حجر اسود تے، تو 2 پرلے پاسے آ گئے جی۔ وہ دیوار دے 2 کونے بنن تے ہر واری 5-7 نے ٹھڈ نال ٹھوکنا سی، کونیاں نال تے سینہ زخمی کرنا سی جی، سنے۔ وہ پھر مجبوراً اس نو تھوڑا جا اگاں کر کے نا تے انج بنایا تاکہ بندہ نال ٹکرائے کو نہ، کسی تے ٹکر نہ لگے، سمجھے ہی؟ اے مجبوری کو نہیں کھانے چ پی رہی بھی، بنانا اینا سی سیدھا، لیکن جب سیدھی بناواں گے تو 2 کونے بننے نے کہ نہیں، ایدوں میں تے ایدوں میں، یہ مشکل بننے سے اینو تھوڑا جا خانہ کعبہ دا اندر والا حصہ جڑا اندے وچ وہ صرف 9 فٹ ہے، 6 ہاتھ، کتنا؟ 9 فٹ، لیکن انہوں 9 فٹ تے جا کے نا کتھے تے پھر انہوں ہے انج کر دیتا ہے تاکہ کونے ختم ہو جان، تاکہ لوگوں واسطے مشکل نہ بنے۔ آگے سمجھ، اے وجہ ہے جی۔ ہن اون دے اندر 9 فٹ دے اندر جڑا بندہ جاندا ہے، 9 فٹ دے اندر اورا نماز پڑھے گا تے او حتیم والا جڑا ثواب ہے خانے کعبے دے اندر والا ملے گا، تے جو پیچھے چلا گیا نا یہ باہر ہے، یہ کی ہے؟ یہ ان لوگوں نے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، کافی سارے بندے پیچھے ہوندے نے، توڑ تک عورتاں میں بیٹھیاں ہوندیاں نے، وہ باہر ہی بیٹھے نے، اندر جڑا کنا ہے 9 فٹ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے مستدرک حاکم میں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا تھا اس کے ورا سے، اس کے پرلی طرف باروں،
اور شاہد اس کا قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کرو بیت العتیق کا، تو وہ چونکہ جگہ بیت العتیق میں داخل ہے اس لیے طواف بیروں بروں۔ پس اگر طواف کیا درال کے داخل ہو گیا فرجہ سے، وہ جڑا حتیم ہے نا اندے نال خانے کعبے تو جتوں شروع ہوندا ہے ایتھوں بھی راہ چھڈیا ہے، تو ادوں بھی راہ چھڈیا، دروازے نہیں لگے، راہ چھڈیا ہے، ادھروں بندے وڑدے نے ادھروں نکلتے ہیں، تو وہ ہن رش اینا بھی انہوں بھی بند کرتے ہیں بھی بندے وچ پھس کے مردے نے، جنہیں اتنے تھلے دب کے مر جانا انہوں نے گھر والے پٹنا ہے جی کہ گورنمنٹ کا وہاں انتظام کیسا ہے، تو انہیں غریبہ آخر انتظام کرنا ہے، کو ساز ہی آنے ہیں، سارے باہر کر دو، میں اکیلا آیا ہوں مسئلے پڑھ کے، مجھے سب مسئلوں پر تم عمل کراؤ۔ ساری خواہش ایویں ہوندی بھی سارے بندے کی کرو، تو میں چونکہ مسئلے پڑھ کے ہیں تازے میں سارے مسئلے تے عمل کرنا، خانہ کعبہ خالی کراؤ۔ اگوں ہر بندے دی یہ خواہش ہے، تو وہ ہر بندہ جسے سارے اتنے ہر ایک یہ خواہش لے کے جانا تو خانہ کعبہ بھریا جاتا ہے جی، تو پھر مجبوریاں نے کہ وہ چیزاں نہیں ہو سکتی ہیں جی، سمجھے جی؟ بے مسجد ایڈی کو ہے، شو ایڈی کو ہے، 1 لاکھ بندہ نفل پڑھنا چاہتا تو کٹھے ہی سارے آ گئے نے، ہوں لین چ لگ نہیں سکتے، ایک ہی طریقہ ہے بھی کنڈیاں مار دیں اندروں بس، وہ تو باہر پڑھ لو، کوئی بھی طریقہ ہے۔ تھانوں پتر جی ایک ہو جائے کام کھڑا کرو پھر تمہیں پتہ لگے گا جی پھر تمہیں پتہ لگے گا جی جیڑے اوتھے پولیس والے کھڑے نے خانے کعبے مدینہ شریف انہوں ڈیوٹیاں تے جی، انہاں دے اندر جڑا جگرا ہے ساڈے پاکستانی 1000 کٹھے کرو تو جگرا نہیں بنتا، تسی کہو انہیں تعریف کر رہے، تسی انہوں دا نظام جا کے ویکھو کہ انہوں نے کتنا ٹائم کنے گھنٹے کتنے لکھاں دا رش ہے اس وہ برداشت کرتے ہیں جی یہ نہیں کہ ڈانگاں کول پھڑیاں نے سراں ٹھوکی جاندے نے جی، لفظ نہیں بولنا ہے جی حاجی یا محمد احمد اے لفظ بھی اگے پیچھے ہو جو بجڑا نا جی، راہ چھڑ دیو جی۔ تو داتا صاحب حاضری ہوں تو کی گئے ہو تو گئے ہو کدی، وہ جڑا دروازے تو جدو جا کے ہاتھ لائی دے کھڑے نے بندے دو اتنے انتظامیہ دے کو نہیں کھڑے ہوں تمہیں اتنے 5 منٹ کھلون دیں دے ہاتھ لانے کے ادھر پیچھے تک دعا منگو۔ یہ ہوں ساڈا مسئلہ مواجہ شریف تے صرف اساں مدینہ مسجد والے سلام کرنا ہو تو پھر بشک 24 گھنٹے کھلوتے رہو، پولیس والوں پریشانی نہیں۔ ہوں جڑا انہیں اتوں بلا کے وہ انج کر کے ڈنگ پائے نے نا بچ، صرف اس واسطے کہ وہ رش اینا ہو گیا وہ بندے نوں ڈکدے نے جی، اتنا رش ہے اگے جگہ تو تھوڑی جتھے اندر گزر کے جانا ہے جی، اتنا رش پھر وہ بندے اندر آ رہے ہیں، باہروں نہیں ڈکدے ہو جتھے وہ اندر آنا ہے نا جتھے وہ نہیں ڈکدے، اندر آ کے بندے ایتھے جڑا نا جی 800-900 بندہ ڈک دیتا، پھر ایتھے ڈک دیتا، آہستہ کر کے ہوں اسی کھلو گیا مواجہ شریف دے سامنے، اساں کھلونا ہے تو شام تک نہیں جانا، اینے چر نوں 10 میل پیچھے لین لگ جائے گی، پرواہ نہیں، یہ شعور ساڈا نہیں نا، یہ شعور نہیں جی، جے سارے جا کے اس طرح اتوں اندر داخل ہو گئے درود شریف پڑھدیاں سامنے جڑا سنت طریقہ جڑا صحابہ پاک کولوں سلام دے کے دے اگے ٹر جو، مسئلہ کوئی نہیں جی۔ اون جس ٹائم باہ تو پھڑدے نے اس ٹائم کہ ساڈے جڑے عاشق حضرات نے جس لئے کھلوندے نے نا جی 10-15 منٹ کھلوتے نے، وہ پہلو پیار نہ کہندے نے جی نہیں، پھر خیری وہ باہ تو چھکتے ہیں، یہ نہیں بھی سوٹی مار دے باہ تو چھک کے پرا لے جاندے نے، باہر پہ حضور مہربانی تو سانوں باہر آ کے اسی گالاں کڈنا شروع کر دیں، ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس گل کی جی، تسی نہ سمجھ نہیں سکتے جی، نہیں سمجھ سکتے، پاکستانی ہیں۔ میں تمہیں 15 باری مثال دیتی، بس زیارتاں تے گئے ہیں، ایرانی شیعے جی
جڑے مزارات نے نا جی جتھے حضرت مولا علی پاک دا امام حسین پاک باقی امام موسیٰ کاظم پاک ساڈے بابے یہ جس ٹائم جاندے نے نا اتھے تے یہ انہاں دا طریقہ ہے مطلب کنی واری دسیا آگے جی میں خود اک 2 واری ویکھ کے آیا باہروں آ رہے نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ ہی جا رہے ہیں جس لئے اساں جانا ہے اساں جا کے آقا حسین دی قبر دی جالی پھڑ لئیے جی میں پھڑ لئیے جی میں نہیں ہلنا اتھوں کیونکہ ساڈا ذوق ہے جی پاکستانوں آیا جی ہونا ویکھو نا اے سونے نے نظام بنا دیتا ہے حضرت عمر نو فرمایا رش نہیں پانا طاقتور ہو تو مزاحمت نہیں کرنی کل پڑھیا نہیں وہ کل جب پڑھیا بس ختم ہو گیا نکل گیا بس ہوں نواں پڑھتے پے کی کرنا ہے مزاحمت نہیں کرنی کسی نے تنگ نہیں کرنا جی تے تربیت ساڈی فرمائی ہے نا جی ان کو پوچھو کہ اجرے سے مطلب بوسا دینا کنا اوکھا ہے تو پرانے دور دی گیا وہ تو تھوڑے سے ہونے کو پوچھو تازہ ہوں جڑا مطلب اتنا جی ادھروں عورتیں نے ادھروں مرد نے جی اور رکنے یمانی نو نہیں چومیا جا سکتا اج ریاست اگے بھی جی پچھلے رکنے یمانی نو نہیں چومیا جا سکتا اتنے عورتیں انیاں لگیاں ہوندیاں نے بھی کوئی بندہ نہیں تو منہ نال لیں تو تیرے نال ایک عورت دا بھی منہ لگا ہوئے 2 بوسے تینوں ہون گے جی یہ میں رونا رو رہا کہ بھی دین پڑھیے سمجھیے پھر تو گل ہوئی جیے جی طواف کر دیا چادر ساتھ تھلے لمک جاندی تنی اگوں بھی ننگی ہے پچھوں بھی ننگی ہے کنے بندے نے دوجا انہیں کٹھی کر کے موڈے تے سٹی ہے تو جڑے نا وہ خاص کر کے صفا مروہ پوچھ لو انہوں کو کنے بندے وہ سارا ننگا ہے جی گناہ کبیرہ ہو رہے پرواہ نہیں کی جی انہیں بھی چادراں بننے دا ول کو نہیں سانوں کٹانا پانے دا ول تے آوندا ہے چادراں بننے دا ول کو نہیں اس واسطے مسئلہ نہیں بن سکتا ساڈے کولوں جی ہر باری سمجھایا ایک اگلا سال ایک رہ گیا وہ بھی پھر ادو آئے گا پھر سر کھپاواں گا تو اس تو بعد اللہ دے سپرد بس اتنا ہی کر سکتا میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی اپنی طبیعت نو تے آپ قابو کرنا ہے جی فلو طاف اگر طواف کیا اس نے داخل من الفرجا وہ جو کہ کعبہ شریف کے درمیان اور حتیم کی دیوار کے درمیان ہے اتھوں بچوں گزر گیا ہے تو لم یجوز طواف ہو یہ اس کا چکر کوئی نہیں ہویا لم یجوز کا مطلب یہ نہیں باطل ہو گیا ہے یہ چکر شمار نہیں ہے دوبارہ اجریس اتھوں نکل کے دوبارہ اجریس میں کونے تے جائے اتھوں شروع کرے جڑے ہو گئے نے پہلے وہ بھی ہو گئے نے تے اے ہن دوبارہ کرنا ہے چکر کو نہیں ہویا یہ مطلب ہے بھائی سبات اشوات بالفتح جمع شوت یہ نام ہے ایک چکر کا سارے خانے کعبے کے چوپھیر میرا پہ پس جب گھومے اس کے چوپھیر 7 مرتبہ تو پورا ہو جائے گا اس کے لیے ایک طواف پورے خانے کعبے دے چوپھیر 7 باری پھرے گا تو کی ہو جائے گا ایک طواف ہو جائے گا جی اچھا جی واپس چلو حتیم مشتق ہے حتم سے حتم کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا توڑ دینا اور وہ حتیم جگہ ہے جس میں مزاب رحمت ہے اتے لگا پرنالا مزاب رحمت ہے نام رکھا گیا ہے اس جگہ کا حتیم کے ساتھ اس لیے کہ وہ کاٹ دی گئی ہے علیحدہ کر دی گئی ہے بیت سے ہے کوسرا جی ہوتے ماں بے صیغۃ المجہول اے اف ریزہ علیحدہ کر دی گئی ہے کعبہ شریف سے اور نکال دی گئی ہے کعبہ شریفوں 4 دیواروں سے باہر چھوڑ دی گئی ہے جی روے یا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا نظرت ان فتح اللہ تعالی مکہ على رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تصلی فی البیت رکعتین لما فتحت مکہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدها وادخلها الحطیمہ اچھا
وقال وقال صلی ها هنا فإن الحطیم من البیت الا ان قومک قاصرت بهم النفقة فاخرجوه من البیت ولولا حدثان عهد قومک بالجاہلیت لنقضت بناء الكعبة وأذهبت قواعد الخلیل علیہ السلام وادخلت الحطیم فی البیت والصقت العتبة على الارض وجعلت له بابین بابا شرقیا وبابا غربیا ولئن عشت الى قابل لافعلن ذلك فلم يعش. روایت کی گئی ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر فتح فرمایا فتح کر دیا اللہ تعالیٰ نے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ کہ نماز پڑھیں گی بیت کے اندر 2 رکعتیں. یہ جناب عائشہ صدیقہ نے منت منی کہ جدو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیتا نا تو میں اندر 2 رکعتاں پڑھنیاں نے کندے بچ پس جب فتح ہو گیا مکہ تو ان عرض کی تھی کہ بھئی اسے مکے والے سال یا جدوں بعد حج دے موقع تے گئیاں جدوں بھی آپ گئیاں اتھے جی کہ اس موقع تے بھی آپ دے نال کیڑی زوجہ سن او علیحدہ تفصیل ہے وہ تاریخ پڑھنا پینا ہے جی سمجھا جی صرف گل کٹھی کیتی ہے تھے. پس جب فتح ہو گیا مکہ تو آپ نے عرض کی میں نے نظر مانی تھی تو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ جناب ام المومنین کا اور سرکار نے داخل کیا ان کو حتیم میں اور فرمایا نماز پڑھ تو یہاں کتے کیونکہ حتیم بیت سے ہے حتیم بیت سے ہے جی. تو یہ ہوں اس گل میں بڑیاں حکمتاں نے بڑیاں حکمتاں جی کہ جے سونے فرماندے نہ دروازہ کھولے نہ نظر منی دے اندر نماز پڑھنی تو یہ وزیراں تے بادشاہاں دی کڑیاں تے جان کھا جانی سی بے سنت بن جانی سی نا سمجھ آؤندی پئی. تے دوسرا غریباں ترسنا سی کہ کاش میں بھی اندر جاندہ تو سونے نے ساریاں دا مسئلہ حل کر دیتا ہے جی دوواں دا جی کہ بھی جڑا ہے نا منت من لو نا کدے تے کتنے پڑھنے نے حتیم پڑھ لو تو منت پوری ہو گئی جی سمجھ آ گئی جی. اچھا پھر سونے فرمایا بھی یہ واقعہ کی بنیا سونے آپ ارشاد فرمایا کہ مگر یہ کہ انا قوم کہ عائشہ تیری قوم جی تیری قوم کم ہو گیا تھا ان کے پاس نفقہ جدو خانہ کعبہ تعمیر کرن لگے سن پس نکال دیا انہوں نے اس جگہ کو بیت شریف سے باہر چھوٹا بنا دیتا ایدوں کچھ باہر کٹ دیتا تے اے وجہ بنی اے خانے کعبے دے اندر ہے. اگلی گل سونے فرمایا کہ اگر نہ ہوتا تیری قوم کا نیا زمانہ جاہلیت کا اجے نا نوی جاہلیت چھڈی مسلمان ہونا جی مؤلفۃ القلوب نے جی سنے جی میں نواں نہ کام چھڈیا جناب صدیق اکبر دے بارے نہیں فرمایا جناب عمر جناب عثمان جناب علی نہیں آ جڑے ہون ہوئے نے آ جڑے ہون تک لڑتے رہے مقابلے مؤلفۃ القلوب انہاں دے بارے فرمایا سونے نے کہ تیری قوم کا نیا زمانہ ہے جاہلیت کو چھوڑا ہوا تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو البتہ میں توڑ دیتا بنا کعبہ شریف کی اور میں ظاہر کرتا خلیل علیہ السلام کی بنیادیں اور داخل کر دیتا میں حتیم کو بیت شریف میں پورا خانہ کعبہ لے جاندے اور ملا دیتا میں چوکھٹ ملصق کر دیتا زمین پر ان دروازہ بڑا اچا ہے چوکھٹ اتنے نیڑے جا کے تھی ہاتھ پیندا مسے فرمایا کہ میں دی چوکھٹ کی کراں زمین نہ لا دیاں اور بنا دوں اس کے لیے 2 دروازے
ایک دروازہ شرقی ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਰਬੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ اگر میں زہری زندگی کے ساتھ زندہ رہا آنے والے سال تک تو البتہ میں کروں گا ضرور جی لیکن سرکار فلم یائش ہون دسو یہ کہڑے سال دا واقعہ ہے جڑی منت پوری کرائی ہے کیونکہ سرکار واپس ہے سفر جو مثال ہو گئے ہون سمجھ لگی جی یہ فتح مکہ دا واقعہ نہیں بنیا کہ یہ حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا بھی اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں کم کر دینا ہے تو لیکن سونے سفر نو مثال فرما گے تو کم بچے رہ گیا جی پھر کی ہویا اگوں آ رہا جی روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مخرج ہے صحیح بخاری میں اور مسلم و سنن اور مسانید میں الفاظ متخالفہ متقاربہ ان کے اندر موجود ہے ذکر کیا ہے خطیب مکہ و امام مسجد مکہ عبد الکریم بن مجیب الدین نے اس زمانے جڑے سن علاء الدین نے اپنے رسالہ اعلام الاعلام ببناء المسجد الحرام وغیرہ من العالم یعنی خانہ کعبے کی بناؤں کی نشانیوں کا جنوانا سنیں وغیرہ انہاں کی آکھیا انہاں اے گل آکھی ہے کہ بے شک کعبہ بنایا تھا اس کو اولاً زمین میں ملائکہ نے پہلی مرتبہ کنا بنایا بے امر ربہم جل جلالہ بیت المعمور کے سامنے حیال میں وہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان میں ہے جڑا 7ویں آسمان تے بیت المعمور ہے نا فرشتیاں دا کعبہ یہ بالکل ان دی محاذ وچ سدھا تھلے وے جی کون جی سمجھا گی سونے بھئی اچھا جی اور طواف کرتے تھے اجر زمین تے بنایا فرشتیاں طواف کرتے تھے اس کا ملائکہ جی اور یہ بات حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کی ہے جی پھر بنایا خانہ کعبے کو آدم علیہ السلام نے باوجہ مٹ جانے عمارت سابقہ کے پہلی عمارت ڈگ پئی سی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا جی تو آدم علیہ السلام نے جڑا بنایا ہے نا جی بنیاداں فرشتیاں رکھیاں سن پہلوں جی تو انہاں بنیاداں تے بنایا کنے پھر انہاں بنیاداں تے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جی خانہ کعبہ اتھی جتھے ایسی اچھا ثم عمرہ پھر آباد رکھا عمرہ یعمر تعمیر کرنا مراد پھر آباد رکھا خانہ کعبے کو آپ کی اولاد نے بھی چلتا رہا جتوں کو ڈگ بنا مرمت کر دینی یہاں تک کہ غرق ہو گیا طوفان نوح میں صلی اللہ علیہ نبینا و علیہ اے دو طریقے آگے جو درود شریف دے ایک وے علی نبینا و علیہ السلام ایک دوسرا طریقہ حضرت نوح صلی اللہ علیہ و علیہ آگے جو سمجھ اے شعبہ سے تو طوفان نوح میں وہ خانہ کعبہ شریف کیا ہو گیا پھر وہ ڈوب گیا بنا ختم ہو گئی پھر حکم فرمایا تو پھر اومی رہا نوح علیہ السلام تو لے کے اومی رہا جی پھر حکم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے بچ بڑیاں صدیاں نے
رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم صلی اللہ علیہ نبینا وعلیہ کو جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو سورہ بقرہ میں، ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ خانہ کعبہ وہ بننے دا ذکر ہے، سارا دعاواں دا بھی ذکر ہے۔ تو اب جو بنایا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کیسا بنایا تھا؟ پس بنائے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے لیے 2 دروازے، ایک دروازہ شرقی اور ایک غربی، داخل ہوتے اس کے ایک دروازے سے اور نکل جاتے دوسرے سے، اور ولم یرفع، اور ٹھیک ہے، اور نہیں بلند کیے تھے ان دونوں دروازوں کو، چوکٹاں بلند نہیں سن، بلکہ ملا دیا تھا ان دونوں کو کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ، ہما ہونا چاہیے جی، سنیں۔ پھر مسلسل لوگ تعمیر کرتے رہے خانے کعبے کی، اور ٹھیک کرتے رہے وہ جو گر جاتا اس سے، سارا نہیں جتوں کہ پتھر ڈگا لا دینا، جڑے پاس کچھ ہونا ان کی مرمت کرتے رہنا، مطلب نظام چڑھتا رہا، کتوں لے کے؟ ابراہیم علیہ السلام تو لے کے، سنیں، الہ یہاں تک کہ آ گیا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا، آپ دی ولادت ہو گئی، یہ مطلب ہے، اجے نبوت اعلان نہیں فرمایا۔ پس جل گیا کچھ حصہ بیت شریف سے، کوئی آگ لگی کسی پاس کوئی حصہ جڑا خراب ہو گیا جی، سنیں جی۔ تو پس ارادہ کیا اہل مکہ نے یہ کہ بنائیں کعبہ شریف کو، اور یہ بات قبل نبوت ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ ایک کتاباں چیویں ہوں ہے، قبل بعثت ہی، قبل نبوت ہی، ساری کتابیں مراد آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، تو سونے دی عمر مبارک تقریباً 16-18 دے درمیان سی اس وقت۔ آپ نے بھی پتھر چوک کے لے آندے، حدیث پاک کے ذکر آوے گا، واتفقوا، اور اتفاق کیا سب نے اس بات پر یہ کہ نہ خرچ کریں گے کعبہ شریف کی بنا میں مگر مال طیب، سارے آکھا جی جڑے حلال پیسے نے خالص او لانے نے، ہن جمع کیتے انہوں بھی حلال پیسے لے آؤ، پس جمع کیا انہوں نے اموال طیبہ، اور شروع ہو گئے تعمیر میں، پس بدلا دی انہوں نے بنا قدیم، بنا پس بنا دیا انہوں نے کعبہ کے لیے ایک دروازہ شرقی جڑا ساڑھے پاسے وے جڑا ہن موجود ہے، اور بند کر دی جانب آخر، اور اونچا کر دیا اس دروازے کو زمین سے، غرض اس وقت ان مکے والوں کی اس سے یہ کہ نہ داخل ہو کوئی ایک کعبہ کے اندر اور نہ نکلے اس سے کوئی ایک، مگر وہ کہ چاہیں گے وہ اس کے دخول کو۔ ادھر ٹور شور بنے دی لوگ دوروں ہون گے جی، سن جی اندر دی زیارت کراؤ دی مہربانی جی، تو پھر ذرا گل شل بنے دی جی بھی ہوں، اس وجہ تو انہیں کام کیتا ہے جی۔ آگے سمجھ، ہون او پیسے کٹھے کیتے، پھر بے شک نفقہ خرچہ وہ کہ جمع کیا تھا انہوں نے اس کو، تحقیق وہ تھوڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور نہ قدرت پائی انہوں نے خانے کعبے کی دیوار کی تطویل سے، بھی اگاں دیواراں توڑ جان انج موڑیے، اینے پیسے کوئی نہیں، اینے رہ گئے کہ 6 ہاتھ پیچھا انج موڑ دیئے دیوار تے پیسے ہیں، تے جے اگاں لے جائیے تے اے ہو جان گی اگلے پیسے کو نہیں بچنے، سمجھ آگئی؟ اے مسئلہ بنے ہیں جی۔ تو پس چھوٹا کر دیا انہوں نے کعبہ شریف کو، اور نکال دیا انہوں نے اندازہ 6 ہاتھ کا کعبہ شریف سے، آگے سمجھ؟ یہ وہ ہے کہ خبر دی تھی اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سونا فرمایا، اور پیچھے پڑھیا جی کہ بھئی یہ جا سنے ہی، اور ایک منٹ روایت پڑھ لی پھر اگے چل دیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر نہ ہوتا تیری قوم کا نیا نیا زمانہ کفر والا، بے نواں نواں کفر چھڑے ہے نا، تو لنقضت البیت، پھر البتہ بناتا میں اس کو علی اساس ابراہیم علیہ السلام۔ جی پس بے شک قریش نے چھوٹا کر دیا کعبہ کی بنا کو، جی تے وجعلت لہو خلفاً باباً، بناتا میں اس کے لیے کیا خلف، یعنی کہ دروازہ اور بناتا، ایک دروازہ۔ یہ بھی روایت ہے، سنی جی۔ اچھا بسم اللہ الرحمن، اوگے ویکھو اور تین کریں جب، اور تمنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ بنائے خانہ کعبے کو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بنا پر، پڑھے نا پیچھے، پھر میں میری تمنا ہے، لیکنہو لیکن فوراً آپ نے خوف کیا اس بات کا، اولا یہ کہ تانا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش، اور کہیں گے کہ کیا ہے اس نبی کے لیے کہ انہوں نے ہمارا کعبہ بھی گرا دیا ہے۔ جی دیکھو نا یہ حکمتاں کی حکمتاں بے فوری طور تے نہیں، اجی ہونی مسلمان ہوئے نے اٹھ گھوڑے دے کے نال ٹورنا ہے، جی خانہ کعبہ ہونے شہید کیتا تے نہ کہنا لو جی ساڈے جڑے بنایا سی وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک اس وقت سی 18 تو 16 سال، تے اس وقت سارے جڑے موجود نے یہ بھی تے نال ساڑ کے جی انہیں سارے نے پتہ ہے، تو پھر ساڈے وڈیریاں جی بڑے حلال طیب پیسے لائے سن جی، ایڈی محنت کیتی سی، تے ویکھو جی وہ سارا گرا دیتا نے جی، سمجھ آندی پئی نا؟ اے بے کیا بات ہے، سبحان اللہ، انبیاء دیاں شاناں نو سلام جی۔ با وجہ ہونے ان کے اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں کہ کیا ہے وہ کانوں قریب العہد بالکفر، تو پس تھا یہ گمان کی جگہ یہ کہ کھٹکے ان کے دل میں کوئی شے، جی تو پس اسی لیے باقی رکھا سرکار نے کعبہ شریف کو اس کے حال پر، جو نہیں اچھا وہ جس طرح عبارت ہوندی ہے ٹورو نا، اور باقی رہا خانہ کعبہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بعد، سرکار کے بعد باقی رہا خلفائے اربعہ کے زمانے میں، اور ان کے بعد بھی اسی طرح رہا، جی حتیٰ کہ آ گیا زمانہ جناب عبداللہ بن زبیر کی امارت کا، جی اور تو جدو آپ اتھے آپ دی حکومت قائم ہوئی کتھے مکہ شریف دے کنہ دی، اور تحقیق آپ نے سنا تھا اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو، یہ حدیث تو سنی کہ سونیاں دی خواہش سے، تو پس آپ نے شہید کر دیا کعبہ شریف کو اور بنایا کعبہ شریف کو علی طریقۃ الخلیل علیہ السلام، جی اویں بنایا جی میں سونے دی خیر سی بھی ابراہیم علیہ السلام بنایا، دو دروازے زمین دے نال، حتیم سارا اندر، آگے سمجھ یہ بن گیا خانہ کعبہ دوبارہ اسی طرح۔ پھر جب لڑائی کی جناب عبداللہ بن زبیر سے حجاج ثقفی ظالم نے، جی جو کہ مشہور ہے، والی بنا وہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے، وہ عبد الملک جو مستقل ہوا خلافت کے ساتھ شام کے شہروں میں، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے جناب عبداللہ بن زبیر حدود حرم کے اندر،
اور تسلط جما لیا، متسلط ہو گیا۔ اور انگریزی لفظ کی ڈکٹیٹر کی لفظ بولنا ہیں، ڈکٹیٹر جی۔ اور زیادہ حوصلے آتے ہوں سن سارے یہ ڈکٹیٹر ہے، اتنے سال اس نے حکومت قبضہ کی، یہ ڈکٹیٹر شپ شروع ہو گئی کنہ دی؟ یزید تو کتوں کی شروع ہو گئی شپ۔ تو تسلط جما لیا حجاج نے حرمین پر اور ما حولہما پر، تو گرا دیا اس نے کعبہ شریف کو اور بنا دیا کعبہ شریف کو، وجعلہما نہیں وجعلہا، بنایا اس کو جیسے بنائے قریش جی، پھر میں بنایا۔ اور ناراضی ہوا جناب عبداللہ بن زبیر کی بنا کی بقا کے ساتھ جی۔ اور اگر تو چاہتا ہے تفصیل اس مبحث کی تو رجوع کر کتب تواریخ کی طرف۔ چل وے مانا ٹوریے کتوں روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہ آپ نے نظر مانی، اگر فتح کیا، فتح فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو منت کیا مانی یہ کہ نماز پڑھیں گی بیت کے اندر 2 رکھتے ہیں، پس جب فتح ہو گیا مکہ تو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اور آپ نے داخل کیا ان کو حتیم میں۔ سنیں کہ نہیں نظر آ رہا؟ اور فرمایا نماز پڑھیں یہاں، صلی صلی یا صلو صلی، کیونکہ حتیم بیت سے ہے، مگر یہ کہ تیری قوم نے تیری قوم کم ہو گیا ان کے پاس نفقہ خرچہ، تو پس نکالا انہوں نے حتیم کو بیت سے۔ فرمایا اور اگر نہ ہوتا نیا زمانہ تیری قوم کا جاہلیت کے ساتھ، مراد جاہلیت کو چھوڑے ہوئے، تو البتہ توڑ دیتا میں بنائے کعبہ کو اور ظاہر کرتا میں حضرت خلیل علیہ السلام کی بنیادوں کو، اور داخل کرتا میں حتیم کو بیت میں، اور ملا دیتا میں چوکھٹ کو زمین کے ساتھ، اور بناتا میں بیت کے لیے، کعبہ ہوئے تھے مؤنث سے، بیت ہوئے تھے مذکر، بیت کے لیے 2 دروازے، باب شرقی اور ایک باب غربی، اور اگر زندہ رہا میں آنے والے سال تک تو البتہ ضرور کروں گا یہ، پس آپ وصال فرما گئے جی۔ جی 20 منٹ اور 2 کو لینا تو پڑھ لیے۔ ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون حتى كان زمن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ذلك وأظهر قواعد الخليل عليه السلام وبنى البيت على قواعد الخليل عليه السلام بمقدار من الناس وأدخل الختيم في البيت۔ چلو جی، اور نہ فراغت پائی اس کے لیے خلفائے راشدون نے جی، بھی انہوں نے اپنے زمانے میں غلط پتہ سی نا، لیکن انہوں نے اس بات سے فراغت نہیں پائی بھی یہ کام کریے جو اللہ نے منظور ہونا تو وہی ہے نا۔
حتیٰ کہ جب آ گیا زمانہ جناب عبداللہ بن زبیر کا، اور تحقیق سنی تھی آپ نے حدیث ام المومنین سے، تو پس کیا آپ نے یہ اور ظاہر کیے قواعد الخلیل علیہ السلام انہاں بنیاداں نو ظاہر کیتا، اور بنایا بیت شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر، صحابہ لوگوں کی موجودگی میں، لوگوں کی صحابہ پاک بھی موجود سن اس وقت، آپ خود بھی تو صحابی نے جی، اور داخل کر دیا حتیم کو بیت شریف میں، داخل کر دیا حتیم کو بیت شریف میں۔ عبداللہ بن زبیر دی قبر تے گئے سے ٹھنڈ پئی، نال کدے پر قبر ہوندی نا حجاج بن یوسف دی، تے نال ہی لوکاں لتر بھی مارنے کرنے سن، نقشہ سامنے ہونا سی جی۔ ہاں جی سمجھے جی۔ تو اگلی بات پڑھیں، تھوڑی ترجمہ کر لی۔ بس پس جب شہید کر دیے گئے جناب عبداللہ بن زبیر تو ناپسند سمجھا حجاج بیماری نے یہ کہ ہو بناء البیت، اس پر کے بنایا اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، پس توڑ دیا اس نے بناء کعبہ کو اور لٹایا بنا کو اس حالت پر جو تھی جاہلیت میں۔ جاہلیت مراد بھی جڑی بنائی سی ادوں جدوں پیسے تھوڑے ہو گئے سن جی، سنی جی گل، چلو جی۔ اور من کر دے گا سوکھا نہ من بعد کر لیں جی، من کرو۔ اور نہ فارغ ہوئے اس کے لیے خلفائے راشدون، حتیٰ کہ آ گیا زمانہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا۔ حضرت زبیر بڑی شان والے صحابی نے بلا ہوئے، اور سنی تھی جناب عبداللہ نے حدیث ام المومنین سے، تو پس کیا آپ نے یہ، یعنی آپ نے عمل کیا حدیث پر اور ظاہر کیے حضرت خلیل علیہ السلام کے قواعد، اور صحابہ وہ ہیں جو سرکار کی تمنا پر چلتے ہیں، یزیدی وہ ہیں جو سرکار کی تمنا کے خلاف چلتے ہیں جی۔ اور بنایا بیت حضرت خلیل علیہ السلام کے قواعد پر اور بنیادوں پر لوگوں کی موجودگی میں، اور داخل کر دیا حتیم بیت شریف میں۔ پس جب شہید کر دیے گئے جناب عبداللہ بن زبیر، ناپسند کیا، مکروہ نہیں مانا سم کرنا تھے، وہ مکروہ تو غیر مکروہ شرعی اصطلاح نے وہ مسئلہ جو ہے، ناپسند کیا بیماری نے یہ کہ ہو بناء البیت، اس پر کہ بنایا تھا اس کو عبداللہ بن زبیر نے، پس فنقضا، پس توڑ دیا بناء الکعبہ کو اور لوٹا دیا اس کو اس حالت پر کہ تھی جاہلیت میں۔ من کر اچھا سمجھے ہی تے اور جڑا ہے نا اور تھوڑا جائے رہا کہ 2-4 منٹ جی۔ او قولہ الخلفاء الراشدین، سمجھ آ گئی؟ دھیان کرو گل پوری ہو جائے گی۔ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ختم ہو گیا زمانہ ان ہستیوں کی خلافت کا 40 ہجری کے قریب جا کر پھر خلیفہ بنے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 مہینے رہ گئے سن، کنے
پس آپ نے مصلح فرما لی، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپرد کر دی ان کے ریاست۔ جی یہ میں نے کتاب لکھی بھی ان کے خلافت سپرد کی، ریاست سپرد کی، کتابیں جی لکھا ہے جو کچھ تھوڑے سامنے جی، سپرد کر دی ان کے ریاست، پس مستقل ہو گئے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کے ساتھ، یہاں تک کہ فوت ہوئے 60 ہجری، کنا 20 سال حکومت رہی جی۔ تائیں آپ دا نا امیر معاویہ ہے نا، پڑھ دے نہیں جو سارے۔ اچھا، اور متسلط ہو گیا یزید جناب معاویہ کے بعد جی، واستخلف نہیں ہے، یہ مولانا عبدالعی صاحب لکھ رہے ہیں جی، وتسلط، سنیں جی، یہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی کتوں؟ یزید تو پھر چلتی رہے گا عباسیہ۔ میں بالکل قیامت نو الحمدللہ اس میں نظر ملے گا، میں بالکل اعلان کردہ ہر دور میں حق تھا کہ جن کی چیز ہے واپس کر دی جائے۔ یہ سرکار کا خاندان ہے، تمہیں دین بھی سمجھائیں گے، تمہاری خیر خواہی بھی کریں گے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، اسلام بھی پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا، لیکن نہیں واپس کی تو آج تک جو اشر ہو رہا ہے ہمارا ہو رہا ہے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو تسلط جما لیا یزید نے جناب معاویہ کے بعد، اور اس یزید لعین کے زمانے میں تھا واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے ولما ماتا، جدوں مگروں لتھا یزید 64 ہجری میں، مر کھپ گیا۔ کون؟ کی ہو گیا؟ پنجابی کا لفظ ہے، مر کھپ گیا یزید۔ تو اس کے بعد تخت نشین ہوا، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا جی۔ اس جو کہتے ہیں معاویہ ثانی، وہ اے جی جڑا بیٹا سی کس دا، یہ کانا راجولن صالحن، اللہ دی شان ہے نا، پس نہ راضی ہوا امارت کے ساتھ اور اتر گیا اس سے، کہا میں نہیں جی۔ پس پہنچ گئی ریاست اس جھوٹ تک جڑا کدوں دا ڈرامے کر رہا سی، جڑا جناب عثمان دی شہادت دا سبب اصل مروان ہے، ایک کدوں دا ڈرامے کر رہا سی یہ ظالم۔ پہنچ گئی ریاست مروان تک، پھر اس کے بیٹے عبد الملک تک، اور بیعت کر لی اہل حجاز اور ان کے غیر نے۔ جدوں اے عبد الملک بن مروان آیا نا، اس تو بعد جناب عبداللہ بن زبیر اس وقت میدان چائے بیعت کر لی اہل حجاز نے اور ان کے غیر نے۔ ان دنوں میں جناب عبداللہ بن زبیر بن عوام اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ولم یزل، اور ہمیشہ رہی بنا کعبہ کی اس پر کہ بنایا تھا قریش نے، یہاں تک کہ بدلائی وہ بنا جناب عبداللہ بن زبیر نے، جناب عبداللہ بن زبیر نے۔